میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام کے 5 جو پلرز ہیں، اسلام کے جو 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری بلڈنگ، پوری عمارت قائم ہے، ان 5 پلرز میں سے جو تیسرا پلر ہے، توحید کے بعد اور نماز کے بعد جو تیسرا پلر ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، آج کے خطبہ جمعہ میں اس زکوٰۃ کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں، کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا مطلب سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور زکوٰۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، انکریز ہونا، اضافہ کا ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کا پاک اور صاف ہونا۔ تو زکوٰۃ کے یہ 2 بنیادی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ سے ہمارا مال بڑھتا بھی ہے اور ہمارا مال پاک بھی ہوتا ہے۔ اب پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو، رشوت لو، حرام کماؤ اور زکوٰۃ دے کے پاک کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق حلال پیسے کمائے، حلال ذریعے آمدنی اپنائے، لیکن ایک انسانی کمزوری کے ناطے ہو سکتا ہے کہیں سے ہمارے اس مال میں کچھ میل کچیل آ گیا ہو، کچھ کمیاں رہ گئی ہوں، کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں جو ہمارے جان بوجھ کر کے ہم نے نہیں کی لیکن ہمارے مال میں آ گئی، تو ہماری ان کمیوں کو زکوٰۃ پاک کر دے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کا لغوی مطلب، زکوٰۃ کا لفظی مطلب۔ شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں ہمارے مال میں اللہ کا وہ حق جو ہمیں حقداروں کو دینا ہے، یہ حق ہے اللہ کا۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے صاحب، زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والے بندوں کے مال میں ایک حق ہوتا ہے جو غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے حق قرار دیا ہے اس زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ دے دے تو چلے گا، نہیں دے تو بھی چلے گا۔ زکوٰۃ اوبلیگیٹری ہے، زکوٰۃ کمپلسری ہے، زکوٰۃ مینڈیٹری ہے، دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ان تشہد لا الہ الا اللہ، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تیسری چیز توتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ از ون آف دا 5 پلرز آف اسلام۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ ہے، آپ غور کیجئے قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ قرآن اکثر جہاں نماز کا ذکر کرتا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ضرور کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی میں نماز کی اہمیت تو رہے اور زکوٰۃ کو تو بھول جائے۔ جس طریقے سے نماز ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جو سب سے پہلی پرابلم آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ بھئی زکوٰۃ ہم اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کی تو وفات ہو گئی، آپ کا تو انتقال ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں جنگ کروں گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے سے جنگ کریں گے؟ جو انسان کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس سے بھی جنگ کریں گے آپ؟ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا
واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں ضرور ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، میں ضرور ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول کے دور میں یہ اونٹنی کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور آج اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعد میں یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہی سچ تھا، اور حضرت ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تھا، وہ بات وقتی طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو زکوٰۃ وہ چیز ہے میرے بھائی۔ اچھا زکوٰۃ سے فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمیں کیوں دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ ان کے مال کو بڑھائے گا، ان کے مال کو پاک و صاف کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کا پہلا فائدہ ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ، اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ہم نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح ادا ہی نہیں کیا۔ زکوٰۃ تو ایک اجتماعی چیز تھی میرے بھائی، ہم نے زکوٰۃ کو منمانی عبادت بنا دیا، جس کا جو جی چاہتا ہے ایک اندازے سے نکال دیتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو ایک اجتماعی عبادت تھی، ایک سماج اور معاشرے میں اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا جائے اس سماج میں کوئی غریب نہ رہے، غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو حضرت معاذ ابن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے معاذ، تم جہاں جا رہے ہو وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، تو پہلے توحید کی دعوت دینا، جب توحید کی دعوت سمجھ جائیں تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز بھی سمجھ جائیں، نماز پڑھنے لگے تو اے معاذ تم ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، ان کو بتانا ان اللہ قد افترض فی اموالہم صدقۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو امیر سے لی جائے گی اور غریب کو دی جائے گی۔ تو غریبی کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد اور بھی ہے، ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، انسان فطرتاً کنجوس ہے۔ وہ جو کہاوت ہے نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ غلط نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا بڑا لالچی ہے۔ اب کوئی صاحب کہتے صاحب میرے اندر مال کی لالچ نہیں ہے، تو آپ گویا قرآن کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ کم یا زیادہ، کسی کے اندر کم ہے کسی کے اندر زیادہ ہے، تو مال کی یہ جو محبت ہے زکوٰۃ اس کو کم کرتی ہے۔ زکوٰۃ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، آپ کو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینا ہے۔ اب یہ جو 2.5 لاکھ آپ کو دینا ہے، یہ جب آپ دیں گے نا تو آپ کے دل سے مال کی محبت تھوڑی کم ہوگی، تھوڑا بخل کم ہوگا۔ آپ کے دماغ میں جب یہ بیٹھے گا کہ میرے مال میں 2.5%، 2.5% غریبوں کا حق ہے، تو آپ کی بخیلی اور کنجوسی میں کمی آئے گی۔ یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، زکوٰۃ معاشرے کے اندر تعاون کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کا سسٹم نہ ہو تو غریب کے دل میں حسد پیدا ہو، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اور امیر کے دل میں حقارت پیدا ہو، میں امیر ہوں یہ غریب ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہمدردی پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ امیر کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے یہ غریب ہے، یہ میری ضرورت کا، میری مدد کا حقدار ہے، اور غریب کے دل میں حسد نہیں پیدا ہونے دیتی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا بینیفٹ۔ اب اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، 35، 34 اور 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام بیان کیا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
جو لوگ سونا چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کی زکات نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ مال جس کی زکات تم نہیں دیتے تھے، جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، جس کو تم اسٹور کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا تم مزہ چکھ لو، جس کو تم اسٹور کرتے تھے آج اس کا مزہ چکھ لو۔ پہلے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پھر ان کے پہلو کو داغا جائے گا، پھر ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو زکات نہیں دیتا ہے وہ کسی زکات وصولنے والے کو دیکھ کر کے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، پہلے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، تو پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، پھر اس کو تو زکات دینا نہیں ہے تو پہلے ماتھے پر بل آیا، پھر وہ پلٹتا ہے تو پہلو سامنے آتا ہے، پہلو کو داغا جائے گا، پھر پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے، پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ ہے زکات نہ دینے والے کا انجام۔ اب ایک حدیث بھی سن لیجئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات نہیں دی، اس کا مال قیامت کے دن مسل لہ مالہ شجاعا اقرا، اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سانپوں کی بہت ساری ویرائٹی ہوتی ہے، اس میں یہ جو سانپ ہوتا ہے عرب کے اندر ہوتا تھا شجاعا اقرا، گنجا سانپ، یہ بڑا زہریلا ہوتا تھا، لہو زبیبتان، اور اس کے اوپر 2 سیاہ دھبے ہوں گے۔ ایک گنجا سانپ جس کے اوپر 2 سیاہ کالے دھبے ہوں گے، اس کا مال وہ سانپ بن جائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، اور اس کو اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اور اپنے جبڑے میں اس زکات نہ دینے والے کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جو لوگ اللہ کے مال میں بخیلی کرتے ہیں، زکات نہیں نکالتے، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم زکات نہ دے کر کے اپنے مال کو بچا رہے ہیں، وہ ان کے حق میں بہت برا ثابت ہونے والا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کا مال ان کی گردن میں طوق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ہے زکات نہ دینے کا انجام۔ زکات نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس قوم اور سماج کے اندر زکات ادا نہیں کی جاتی وہاں پر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، پانی کو روک لیتا ہے۔ ابھی بھی موسم بہت گرم ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر کسان انتظار کر رہے ہوں بارش کا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ تو بارش کا نہ ہونا بھی یہ زکات کی نہ دینے کی ایک سزا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ زکات کہاں دیں، ہم کس کو دیں، زکات کا مصرف کیا ہے؟ تو زکات ہر ایک کو نہیں دے سکتے، یا ہاں جہاں جہاں ہم نیکی کے راستے ہیں، بھلائی کے راستے، وہاں زکات دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ زکات کی کچھ اسپیسیفک جگہ ہیں کہ ہم وہاں پہ زکات دے سکتے ہیں۔ کہاں دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکات کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ 8 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ 8 لوگوں کو آپ زکات دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، فقیر کو آپ دے سکتے ہیں۔ فقیر کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہو۔ فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں۔ فقیر کا مطلب بھی ضرورت مند، مسکین کا مطلب بھی ضرورت مند، لازم کے طور پر رکھا گیا ہے۔ جن کو یہ کام سونپا گیا ہے تمہیں زکات وصولنا ہے،
اس زکوٰۃ کو وصولنے کے لیے ان کی سیلری کی رقم، ان کا محنتانہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دے سکتے ہیں جن کے دل کو پھیرنا ہو، جن کے دل کو مائل کرنا ہو۔ اب جن کے دل کو مائل کرنا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک نو مسلم ہے، اس نے نیا اسلام قبول کیا ہے، لیکن اس کے سماج کے لوگ اس کو ڈرا رہے ہیں، فائنینشیلی اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ اب اس کو اسلام پر جمانے کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی فائنینشیل ہیلپ ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہے لیکن اسلام کی طرف آ رہا ہے، مائل ہو رہا ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ مکمل طریقے سے اسلام کے اندر آ جائے۔ یا کوئی ایسا غیر مسلم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور اس کو اگر ہم کچھ پیسے دے دیں تو اس بات کی امید ہے کہ مسلمانوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ علماء نے الگ الگ اس کا المؤلفۃ قلوبہم کا مصرف بتایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وفی الرقاب انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھوڑانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے لوگ زکوٰۃ کی رقم دیتے تھے۔ آج غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن آج اگر کوئی مسلمان ہے جو بے قصور ہے، کرمنل نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، بے قصور ہے، وہ جیل میں سڑ رہا ہے، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، تو اس کا کیس لڑنے کے لیے، اس کی رہائی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے بھی، جو قرض دار ہے اس نے اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا لیکن اب بیچارہ محتاج ہو گیا، غریب ہو گیا، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آج کے دور میں دین کی دعوت و تبلیغ کو بھی اہل علم نے جہاد فی سبیل اللہ میں مانا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا 8واں مصرف وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے، اپنے گھر میں چاہے پیسے والا آیا ہو، سفر میں اگر وہ لٹ گیا، پٹ گیا، ضرورت مند ہو گیا، تو اس کی ریکوائرمنٹ ہم زکوٰۃ کی رقم سے پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، اس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، انہی 8 لوگوں کو آپ کو زکوٰۃ کی رقم دینا ہے۔ اب آئیے کس کس چیز میں ہم کو زکوٰۃ دینا ہے اور کتنی زکوٰۃ دینا ہے۔ سب سے پہلے سونا اور چاندی کو سمجھ لیتے ہیں۔ سونے کا نصاب حدیثوں کے اندر بتایا گیا کہ اگر 20 دینار سونا ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ چاندی کا نصاب بتایا گیا کہ اگر 200 درہم چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ 20 دینار اور 200 درہم کتنا ہوتا ہے؟ جب اس زمانے کے دینار کو تولا گیا اور اس زمانے کے درہم کو تولا گیا تو آج کے موجودہ پیمانے کے حساب سے سونا 85 گرام اور چاندی 595 گرام 595، اگر چاندی 595 گرام سے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، سونا آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے، 85 گرام سے زیادہ ہے، تو آپ کو اس کے اوپر 2.5% یعنی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ سونا اگر آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، لڑکی کی شادی کرنا ہے اس کے پرپس سے رکھا ہے آپ نے، مکان بنوائیں گے اس کے پرپس سے رکھا ہے آپ نے، یا عورتیں پہن رہی ہیں وہ سونا، چاہے وہ سونا رکھا ہوا ہو چاہے وہ سونا پہنا جا رہا ہو، دونوں کنڈیشن میں زکوٰۃ دینا ہے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے یہ بات مضبوط نہیں ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی ہے، اور بچی کے ہاتھ میں مسکتان من ذہب غلیظتان، سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا اتؤدین زکاتہما، کیا اس کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما،
یوم القیامت سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ قیامت کے دن اس کنگن کی جگہ تمہیں آگ کا 2 کنگن پہنایا جائے؟ عورت نے فوراً اپنی بچی کے کنگن اتارے اور اللہ کے نبی کو دے دیا اور کہا کہ ہما للہ عز وجل، اے اللہ کے نبی آج تک میں نے اسی زکوٰۃ نہیں دی، آج میں یہ کنگن اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، یہ دونوں کنگن اللہ کے لیے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے، کلیئر دلیل ہے کہ عورت جو زیورات پہنتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد کریے، رکھیے کہ سونے کا زیور ہے، لیکن سونے کی زیور پر اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، پھر ہم جب زیور لینے جاتے ہیں تو میکنگ چارج بھی لگتا ہے، ٹیکس بھی لگتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو صرف اوریجنل سونے پر نکالیں گے، آپ جو سونے کی کرنٹ ویلیو ہے، آپ نے خریدا تھا 30,000 میں تھا، ابھی وہ 60,000 میں، تو 60,000 کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور صرف سونے پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اس میں جو موتی لگے ہیں، جو ہیرے لگے، اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اس پہ جو میکنگ چارجز ہیں، جو ٹیکس وغیرہ، اس کی زکوٰۃ، جو اوریجنل سونا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ کرنسی کی زکوٰۃ کیسے نکالیں۔ نبی کے دور میں روپیے پیسے نہیں چلتے تھے، اس زمانے کی کرنسی سونا اور چاندی تھی۔ آج ہمارے یہاں کرنسی نوٹ کی شکل میں ہے، پیسے کی شکل میں ہے، جس کو سونا اور چاندی کا الٹرنیٹ مانا گیا۔ تو کرنسی کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ سونے کے حساب سے نکالیں گے، بعض علماء کہتے ہیں چاندی کے حساب سے نکالیں گے۔ زیادہ مضبوط بات یہ ہے، چونکہ ہمارے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے۔ بھئی 85 گرام سونا کافی قیمت کا ہو جائے گا اور 595 گرام چاندی کی کچھ خاص قیمت نہیں ہے، تو لہٰذا احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہم کرنسی میں چاندی کو معیار بنائیں گے۔ اگر کسی کے پاس روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، کیش رقم اگر 595 گرام چاندی کے برابر ہے، مان لو اگر چاندی کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 60,000 روپیہ پر کیجی ہے، تو 60,000 کا 595 گرام کے حساب سے تقریباً 32,000 روپے ہوئے۔ تو 32 سے لے کر کے 35,000 کی رقم اگر کسی کے پاس ہے اور سال اس پر گزر رہا ہے، سال بھر وہ رقم اس کے پاس رہتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ احتیاط کا پہلو اسی میں ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس سونے کا زیور ہے مان لو، لیکن سونے کا زیور کم ہے، 10 گرام ہے، 20 گرام ہے، اب اس سونے کے زیور کو کیا ہم کیش رقم کے ساتھ ملائیں گے؟ نہیں ملائیں گے۔ اگر سونے کا زیور 85 گرام سے کم ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ صدقہ خیرات کے طور پر آپ اپنے زیور کی حفاظت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو دینا چاہیں، ورنہ سونا 85 گرام سے کم ہے تو اس کو کرنسی کے ساتھ، کیش رقم کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو دکاندار ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو اب ان کے لیے یہ کنڈیشن تو نہیں لگائی جائے گی کہ سال بھر ان کے پاس وہ مال رہے، اس لیے کہ تجارت میں روٹیٹ ہوتا رہتا ہے۔ آج ایک مال ہے، کل ہمارے پاس نہیں ہے، تو تاجر جو ہوگا، جو دکاندار ہوگا، جو بزنس مین ہوگا، وہ سال میں ایک بار اپنے پورے مال تجارت، اپنے پورے کیپٹل کو ایویلویٹ کرے گا، اس کو اندازہ کرے گا کہ میری دکان میں کتنے کا مال ہے، 1 لاکھ کا مال ہے، 1.5 لاکھ کا مال ہے، 2 لاکھ کا مال ہے، جو بھی مال ہے اس کو وہ نوٹ کر لے گا۔ اس کے پاس جو بینک بیلنس ہے اس کو نوٹ کر لے گا، جو پیسہ اس کو مارکیٹ سے لینا ہے اس کو نوٹ کر لے گا، ان سب کو پلس کر دے گا۔ اب جو پیسہ اس کو مارکیٹ میں دینا ہے وہ مائنس کر دے گا، اور اس کے بعد جو رقم آئے گی اس کا وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 5 لاکھ کی نہیں 5 کروڑ کی کار ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ جس مکان میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مکان ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی فلیٹ، کوئی زمین، کوئی مکان اس پرپس سے خریدا ہے کہ یہ مہنگا ہو جائے گا تو ہم بیچ دیں گے، تو اب یہ ضرورت کی چیز نہیں ہوئی، یہ مال تجارت بن گیا، یہ آپ کی تجارت کی چیز بن گئی، بزنس کی چیز بن گئی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر وہ فلیٹ خریدا ہے، تو اس لیے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی کرنٹ ویلیو کے حساب سے۔ ہاں اگر آپ نے فلیٹ خریدا لیکن نیت واضح نہیں ہے، آپ کا یہ ارادہ بھی ہے کہ صاحب ہمارے بچوں کے کام آئے گا، ضرورت پڑی تو ہم اس میں مکان بنوائیں گے، آپ کا یہ ارادہ نہیں کہ فوراً ہم اس کو بیچ کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائیں گے، تب آپ اس کی زکوٰۃ نہ نکالیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا، اب ہم نے جس کو قرضہ دیا صاحب وہ غریب ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، اب وہ ہم کو پیسہ نہیں دے پا رہا، یہ سوال اکثر آتا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا اب ہم اس پیسے کو اپنی زکوٰۃ میں مائنس کر سکتے ہیں؟
ہم نے کسی کو 1 لاکھ دے دیا، وہ نہیں دے پا رہا ہے، تو اب ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کیا ہم اس میں سے 1 لاکھ مائنس کر دیں؟ ایسا نہیں کریں گے آپ، ایسا نہیں کریں گے آپ۔ پھنسی ہوئی رقم، جو رقم آپ کی کہیں پھنس گئی ہے، کسی کو آپ نے دے دیا وہ نہیں دے پا رہا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ میں مائنس نہیں کریں گے۔ ہاں، جب آپ قرض دے رہے ہو اسی ٹائم آپ کی نیت ہو کہ یار یہ آدمی کمزور لگ رہا ہے، دے دیا تو دے دیا، نہیں دے پایا تو میں اس کو زکوٰۃ میں مائنس کر دوں گا، اگر اس وقت آپ کی نیت ہے تب آپ اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے، تو آپ اپنی پوری کیپٹل میں اس کو بھی جوڑیں گے۔ جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے تو جو پیسہ آپ نے قرض دیا ہے جو آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے، اس کو بھی آپ اپنے کیپٹل میں جوڑیں گے۔ ہاں، اگر رقم پھنسی ہے، پیسہ کب ملے گا نہیں معلوم، تو جب ملے گا تب آپ اس سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، جب تک نہیں مل رہا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اسی طریقے سے زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، بھئی آپ کھیتی کرتے ہیں تو آپ کی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ زمین سے پیداوار جو پیدا ہوتی ہے اس کا جو نصاب ہے موجودہ پیمانے کے اعتبار سے 652 kg 652.800 کلو گرام اگر کسی کی کھیتی کی پیداوار ہو رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ 2 طریقے سے نکالی جائے گی۔ اگر وہ کھیتی آسمانی بارش سے سیراب ہو رہی ہے، اس میں ہمیں ٹیوب ویل کے ذریعے، موٹر کے ذریعے سینچائی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، تو اس پہ 10% ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر مان لو 6 کنٹل ہمارے پاس پیداوار ہو رہی ہے تو ہم اس کا جو ہے 10% یعنی 60 کلو ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اگر وہ کھیتی ہم خود سے سینچائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹیوب ویل کے ذریعے، موٹر کے ذریعے اس کی سینچائی کر رہے ہیں، تو اس پر 5% ہم زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سونا اور چاندی کے لیے 1 سال کی شرط ہے، مگر زمین سے پیداوار جو ہوتی ہے وہ جس دن کٹائی ہوگی، جس دن کھیت آپ کا کٹے گا اسی دن آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور اگر سال میں 2 مرتبہ آپ کے کھیت کی پیداوار ہوتی ہے تو 2 مرتبہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مختلف مسائل بھی سن لیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی رقم اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے آپ۔ جو رشتے ہمارے کفالت کے ہیں، والدین کے ذمہ اولاد کی کفالت ہے، اولاد کے ذمہ والدین کا خیال رکھنا ہے، تو اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر بھائی بہن ضرورت مند ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر کی کفالت فرض نہیں ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو کبھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے خاندان میں، رشتہ دار میں اگر کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو آپ اس کو پریفر کریں، اس کو ترجیح دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور دوسرے رشتہ داری کو بہتر کرنے کا، رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے کہ کن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ کسی پبلک ویلفیئر کے کام میں زکوٰۃ مخصوص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آپ نے کنواں کھدوا دیا، کنویں سے پوری پبلک پانی پی رہی ہے، تو کسی پبلک ویلفیئر کی چیز میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ میں علماء کہتے ہیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس مال کا مالک بنا رہے ہیں۔ مان لو ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دیا تو اس کو 1 لاکھ کا ہم مالک بناتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کنواں کھدوا دیا، ہم نے کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، اس میں صدقہ کی رقم آپ خرچ کریں، زکوٰۃ کی رقم آپ خرچ نہ کریں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مختلف مسائل ہیں۔ ہمارے شیخ یعقوب جامعی صاحب آج صبح آئے تھے، انہوں نے ایک پمفلیٹ بھی یہاں نمازیوں کو بانٹنے کے لیے دیا ہے، اس میں بڑے دلائل کے ساتھ زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم آپ علماء سے رجوع کریں۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کے بارے میں چند موٹی باتیں ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے سماج میں بڑی لاپرواہی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ یا تو بہت لاپرواہی کے ساتھ نکالتے ہیں، کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں، ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں، ہم GST دیتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ ان کی زندگی میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں، یہ آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ